السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فیض کا. پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی الیکشن کمیشن کے انتہائی اقدام کی جو انہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین عدالت کیس میں متواتر غیر حاضری کے بعد اٹھایا ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کے بعد اب ان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کو خط بھی لکھ دیا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے. یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچا اور اداروں کی بالادستی کی بات کرنے والے کپتان الیکشن کمیشن میں پیش کیوں نہ ہوئے؟ اور دوسری جانب ہم الیکشن کمیشن کے رول پر بھی بات کریں گے جو کہیں تو جارحانہ نظر آتا ہے اور کہیں سست روی کا شکار ہے. اگلے کچھ حصوں میں بات کریں گے عظمیٰ میں ریویو پٹیشن کی اور سندھ میں انتہائی افسوسناک واقعے کی. پسی بھائی، ہم اس شو پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جو ادارے ہیں آپ کے ان میں ایک بنیادی کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بات تو وہ کر جاتے ہیں لیکن اس پر پھر عمل درآمد نہیں کر پاتے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ انتہائی کڑا اقدام تھا یا جو انہوں نے قدم اٹھایا کہ آپ اریسٹ وارنٹس اس طرح جاری کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف. دوسری طرف جب آپ NA 120 میں بائی الیکشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ آپ کے منتخب نمائندے ادھر بھرپور شرکت تو کر رہے ہیں لیکن اس میں صرف نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس. تو اس تضاد کی وجہ سے ان پہ یہ الزام اٹھتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ وہ قانون نہیں فالو ہو رہا. آپ کیا اس کے ساتھ اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں نہیں کرتا. آپ نہیں اتفاق کرتے؟ چلیں یہ بتائیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک تو یہ بیکاز اس میں پریزمپشن یہ ہے کہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے عمران خان کے خلاف یہ کوئی بہت سخت ایکشن ہے. یہ تو چند سالوں کے بعد کبھی کہتے ہیں میں ابھی نہیں آ سکتا، میرا ٹائم نہیں ہے، کبھی میں ابھی نتیہ گلی گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. کورٹ نے بہت انتظار کر لیا اور یہ جو کیا ہے ایک پری بیل آپشن بھی دے دیا ہے، ₹1,00,000 بھی. اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں، یہ کہیں سے بھی سخت نہیں ہے. اچھا، اس پہ تحریک انصاف کے خود نمائندے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ اصل میں اریسٹ وارنٹ کی طور پہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں ایک بہت سخت طرح کا سمنز ہے جس میں آپ بس پہلے ₹1,00,000 جمع کرا دیں اور پھر اس کے بعد سماعت کے بعد گھر چلے جائیں. تو یہی تو سین ہے. تو اس لحاظ سے تو اب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سختی سے نوٹس لیے، اگر آپ دیکھیں جو بھی ایکسکیوز یہ دے دیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس نہیں آئے تو پھر اگلے ہفتے 3 ہفتے اور دے دیں آپ کو تو 3 ہفتے بعد دے دیتے ہیں. اور معاملہ ویسے اب تو ذرا سیریس ہو گیا، سنگین ہو گیا بیکاز ایک لحاظ سے ایک تو ان کا وہ بنی گالا والا کیس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک یو کین ایکسپلین اٹ اوے کہ شاید اس میں کچھ اونچ نیچ ہو لیکن کوئی فنڈامنٹلی کوئی پرابلمٹک کیس نہیں ہے. کیس جو ذرا پرابلمٹک ہے وہ فنڈنگ والا ہے اور اس میں بھی یہی مسائل چل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ بات صحیح ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت زیادہ کیئرنگ آرگنائزیشن ہے، وہ آپ کو ٹائم دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک بہت خیال رکھتی ہے. سالوں کے بعد ایک چھوٹا سا ایکشن لیا، اب اس پہ تو تنقید نہیں بنتی. نہیں، تنقید میں اس طرف سے آ رہا ہوں. اس بات کے 2 نکات ہیں، آپ نے دوسرا نقطہ چھوڑ دیا اور وہ یہ ہے کہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں تو نہیں آپ نے، چلیں آپ چاہے اس کو ایک بہت زیادہ نرم قدم کے طور پہ تصور کر لیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ یہ اس طرح کی سختی نہیں دکھاتی جس طرح ایک بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہوتا. لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں جو سب کے سب NA 120 میں اس طرح انوالو ہو رہے ہیں، اس پہ کیا آپ کو نہیں آنا چاہیے اوپر سے گھوم کے؟ نہیں، بالکل آنا چاہیے. اور یہ مسئلہ ہے لیکن میرے خیال میں NA 120 میں تو وائلیشنز جو ہے وہ کوئی ایک لحاظ کے نہیں ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے وہاں. لیکن بائی اینڈ لارج یہ ایک مسئلہ ہے، یہ اب آپ نہیں قبول کریں گے لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ چیز جب بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوتی ہے نا دیٹس گڈ انف. اچھا ٹھیک ہے نا. تو ادھر آپ بائی اینڈ لارج یہ نہیں کہیں گے کہ جی اگر ریاست کے کچھ نمائندے ہیں جو وہاں شرکت کر رہی ہیں وہ پھر بھی اس کو آپ اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اگر انتخابات آپ کے آزادانہ اور منصفانہ ہو جائیں تو پھر بات مناسب ہے؟
بالکل. لیکن آزادانہ اور منصفانہ کس طرح ہوں گے اگر ریاست کے نمائندے اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ ہاں تو انفلوئنس تو ہوگا. سو آئی ایگری وتھ یو. آئی تھنک کہ آئیڈیل یہی سچویشن ہے, لیکن NA 120 جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پوٹینشیل اس میں ہو سکتا تھا, اس لحاظ سے نہیں ہو رہے, تو کہیں سے تو وی آر موونگ along forward نا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں فضی بھائی کہ آن دا سم آف اٹ ٹھیک ہے, ان انتخابات کو اسی طرح ہونے دیں, تو کلیئرلی آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شرکت کر بھی رہے ہیں تو آن دا سم آف تھنگس کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اور الیکشن کمیشن اگر اپنے نوٹسز پر عمل نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں, ایسا ہی ہے. ہاں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. یو لاسٹ می ہاف وے تھرو. آسان یہی ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے یہی کہہ رہا ہوں. نہیں, میں بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب وہ جو ماضی میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ انتخابات میں سی ایم آ جاتے تھے, وہ اناؤنس کر دیتے تھے ایک فلائی اوور, اور نمایاں ریگنگ ہوتی تھی, اور اس میں پھر گورنر بھی شرکت کرتے تھے. وہ والی بات نہیں ہے, اس میں فلائی اوور بھی اس طرح کے اناؤنس نہیں ہوئے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہر وہ قدم لینا چاہیے, قطرہ قطرہ دریا, کہ آپ بہتری کی طرف چلتے جائیں. تو اس لیے اگر اس طرح کی انوالومنٹ ہو رہی ہے فار دا تھرڈ ٹائم تو وہ شاید غلط ہو. نہیں وہ تو آئی ول ناٹ سینکشن اٹ. میں یہ مانتا ہوں آپ کی بات کی یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, جو بھی رولز ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آپ درخت کو دیکھ لیتے ہیں, فارسٹ کو مس کر لیتے ہیں. بائی اینڈ لارج اس میں فارسٹ کیا ہے؟ اس میں فارسٹ یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن ہے بائی اینڈ لارج فیئر ہوگا. وہ جو اور یہ آپ فیوچر ٹینس میں کہہ سکتے ہیں کہ فیئر ہوگا. آئی ایم پریزیومنگ, آئی مین اتنا تو حق میرے ساتھ ہے نا کہ میں نے اتنا, if there is evidence to the contrary, ٹھیک ہے, تو میں یہ بات بدل دوں گا, لیکن فی الحال تو مجھے نہیں نظر آئے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر ہم اب آ جائیں جو باقی ECP کو ایک اداروں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کے تمام ادارے ہیں ہی اس طرح کے, شاید اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا شروع میں کہ ہر طرح کی تنقید نہیں ہونی چاہیے اس ادارے کے ساتھ. اس پہ میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایک کلادم تنظیم ہے جس کے نمائندوں کے ساتھ آپ کے سابق وزیر داخلہ بھی ملا کرتے تھے, ان کے ساتھ اسی طرح کی چائے کافی بھی کرتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ اپنے چیریٹی ونگ کے ذریعے ایک سیاسی جماعت شروع کریں اور پھر اپنی سیاسی کیمپین کا آغاز کریں. ان کو الیکشن کمیشن نے منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں, اور ان پہ پابندی لگائی. تو اس پہ پھر تعریف بھی بنتی ہے. اس پہ تو ڈیفینیٹلی تعریف بنتی ہے. ویسے ایک لارجر سوال جو آپ ریز کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اداروں میں بہت سے مسائل ہیں, اور آئی تھنک کہ جہاں پہ ہمارے اداروں کا مسئلہ ایک انرشیا ہوتا ہے, ایک لیزینس یا ایک لحاظ سے انیفیشنسی ہوتی ہے, اس کا ہم ذرا ایک لینینٹ ویو دیکھنا ہمیں چاہیے. جہاں ایک ادارہ بالکل کمپرومائز ہو جائے یا کسی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے مل جاتا ہے, اسے ایبسلوٹلی کنڈیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ میں تھوڑا روم ہوتا ہے, دوسرا کہیں سے بھی آپ نہیں فورگیو کر سکتے, بیکاز وہ آپ کا جو جڑ ہے وہ بالکل ویک کر دیتا ہے. تو جب کچھ سیاسی جماعتیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ اس طرح کلوڈ کرتی ہیں, آپ کہتے ہیں پوری طور پہ ان کی مذمت کرنی چاہیے. ایبسلوٹلی. تو جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سابق کارکنوں نے کہا ہے کہ ہمیں را کی فنڈنگ ملا کرتی تھی اور اس بات پہ ساروں نے تسلیم بھی کر دیا, تو ان کی بھی پوری طور پہ مذمت کرنی چاہیے. ہاں ایبسلوٹلی. دیکھو یہ تو کہیں سے ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو اینڈ آپ ایکنالج کرتے ہو کہ اب میرا CIA سے یہ پیسہ یا تھوڑا بہت میں نے چینج یا موساد سے لے لی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, اس کا روم ہی نہیں سکتا, اس کا گرے ایریا بھی نہیں ہوتا. لیکن جو ایز فار ایز انیفیشنسی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ایک اسکوپ ہونا چاہیے, بیکاز ہر ملک میں یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتی ہے, اور جب آپ اسے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے تو آپ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. تو جو ہمارے ادارے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یہ ایسے ہی ہیں اور یہ انکریمنٹلی بہتر ہوں گے, اور جو جو فرسٹ چیزیں ہیں جو موسٹ پاسبل ہے وہی چینج کر کے اور ایسے ہی آگے بڑھیں گے. یہ تو شو شروع ہوتے ساتھ ہی فصیح بھائی آپ نے کافی سخت آرائے کا اظہار کیا ہے. خیر اگلے حصے میں اب بات کریں گے اسی سلسلے میں جو ریویو پٹیشن مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کے وکلا نے جاری کیا, اس کو خارج کر دیا گیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دورہ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نون لیگ کی نظر ثانی کی اپیل کی, جس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے. اگرچہ مسلم لیگ کو اس حوالے سے ابھی بھی تحفظات برقرار ہیں. جج صاحبان نے فیصلے کے دوران اپنے ریمارکس میں حکمران جماعت کو انصاف کی فراہمی کا یقین دلایا ہے. ویسے سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا نظر ثانی کا بنیادی مقصد صرف نااہلی کے خلاف اپیل دائر کرنا تھا یا کچھ اور بھی تھا. جناب, جب ہم بات کرتے ہیں ریویو کی, تو کیا آپ کو حیرت ہوئی تھی جب نتیجے تک پہنچ گیا؟ بس میں اور شاید چند لوگ سرپرائز تھے اس ملک میں, اور تو سب کو پتہ تھا کہ کوئی خاص چانس اس میں نہیں ہے. لیکن یہ بس کہہ دوں کہ بہت زبردست ریویو پروسیس گیا ہے. یہ آپ جیسے لائر سائٹ بھی کریں گے فیوچر میں, لا بھی سیٹل ہو گیا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے سوالات تھے کہ لائف ٹائم بین کیوں, اس کا جواب بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. اور مثال ایسے دیے گئے کہ جی بڑے سینئر رہنماؤں نے کہ اگر آپ پکوڑے کے ساتھ چٹنی نہیں خریدتے اور وہ چٹنی پھر آپ کو نہ ملے تو کیا اس پہ نااہل ہونا چاہیے. یہ بات تجزیہ بھی انتہائی ہائی کوالٹی کا تھا جس کو ملایا جا رہا تھا. جی پھر یہ بھی سوال کلیئر ہو گیا کہ ہاں ہم پانچوں نے مختلف پیسز آف ایویڈنس پہ, لیکن ہم نے رائے یونینمس رکھی ہے. یہ اس بات پہ نہیں تھا, اس پہ دیکھیں ہر آرڈر جو ہے, جی پلیز ہر جو فیصلہ ہے اس پہ تمام جج صاحبان سائن کرتے ہیں. بے شک آپ مائنورٹی ویو میں بھی ہوں تو ابھی بھی وہ جو فیصلہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہا ہے. یعنی 3 جج صاحبان نے مختلف یونینمس نہیں 3 جج صاحبان نے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ان کو نااہل کیا ہے, اور 2 جج صاحبان نے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ان کو نااہل کیا ہے, لیکن اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ نااہل ہیں. ٹھیک ہے, تو یونینمس آ گیا, اور بس ان فیوچر بھی پھر بھی نااہلی کی حد تک یونینمس ہے, لیکن وجوہات اور قوانین کی حد تک یونینمس نہیں ہے. پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اگر ایک سپروائزری رول ہو کسی انویسٹیگیشن پہ, اور پھر اگر اس کا اپیل بھی ہوگا وہ واپس آئے گا سپروائزری رول والے کو, تو یہ بھی بہت کلیئر ایک ڈیسیجن آ گئی اس پہ. تو لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ کو اس بات سے کانفیڈنس ہے کہ اس بات میں کانفیڈنس ہے کہ اسی طرح چلنا چاہیے, اور یہ جو لاہ عمل ہے جو عدالت عظمیٰ نے اپنایا یہ درست لاہ عمل ہے. ہاں بالکل, ایسے ہی انصاف جب ہمارا بھی کیس ہو ایسے ہی آئے. آپ کی ٹون سے یہ نمایاں ہو رہا ہے. لیکن میں بس یہ کہنا چاہوں گا فصیح بھائی کہ یہ کنکلوژن وہ اتنی بھی نمایاں نہیں تھی, اور کافی آپ کے کوئی قانون دان تھے جنہوں نے کہا, ماہر قانون تھے جنہوں نے کہا تھا, میرے سینئر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ریویو کو دیکھیں جس طرح وہ ہوا ماضی میں بھی, تو جس طرح ہبارہ باسٹرڈ کا کیس تھا, نایاب پرندوں کا کیس تھا, اس میں بھی ریویو میں زیادہ جج صاحبان کے سامنے اس کیس کو سنا گیا تھا, اور جو فیصلہ تھا وہ فرق تھا. یعنی جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ تھا اس کو اوورٹرن کیا گیا. وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی ایک خوش آئین ریویو کے حصے تھے جب 2009 میں آپ کو یاد ہوگا جس کو ڈوگر کورٹس کہا جاتا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی عدالتوں کا قرار ان کو دیا گیا تھا, اس کے ذریعے وہ واپس آئے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ریویو جو ہے وہ فورگون کنکلوژن ہوتا ہے. تو کتنا ہم نے اب یہ دیکھ لیا کہ یونینمس ٹرینڈ آ رہا ہے ریویوز میں. تو نہیں, ویسے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد آل آپشنز آر آؤٹ. دیکھیں جب آپ ریویو فائل بھی کر رہے تھے تو تب بھی ونڈو کافی حد تک بند ہو گئی تھی, اور وہ صرف اس لیے کہ ریویو جو ہے آپ کو پتہ ہے فصیح بھائی وہ اپیل نہیں ہوتا, تو جو ونڈو ہے وہ پہلے سے ہی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے, اور جو سکوپ ہے وہ بھی انتہائی نازک سا ہوتا ہے. ویسے خواجہ صاحب کی جو وہ انالوجی تھی, اگر آپ برگر خریدے ایک چک مار لیں تو یہ ابھی بھی برگر والے کا تھوڑا اس میں حصہ ہے یا آپ کا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم تھروئنگ اٹ ٹو یو کہ بیکاز اس میں کوئی وہ چک مارنے کی بات نہیں تھی. اس میں بس یہ تھا کہ اگر فصیح زکا کل جاتے ہیں اور وہ برگر خریدتے ہیں کسی سے, تو وہ جو جس سے آپ نے برگر خریدا تھا اس کو آپ پیسے دیں گے, ٹھیک, اور وہ جو پیسے ہیں وہ اس برگر بیچنے والے کا ایک ایسٹ بن جائے گا. اتنی سی بات ہے.
فصیح بھائی. اب اس کو بھی آپ وہ پکوڑے اور چٹنی والی, مجھے نظر آ رہا ہے اس کو آپ وہ والا رنگ دے رہے ہیں, لیکن آپ رنگ وہ دے نہیں سکتے. نہیں بات تو ویسے بیسک بات ہے. اب مجھے سمجھا ہے بات سے, جب تک اس نے مجھے برگر ہاتھ میں دیا نہیں ہے تو وہ میرا ایسٹ نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو جسٹ پیڈ ان ایڈوانس. دس از ٹرو, دس از ویری ٹرو. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نے واقعی میں وہ برگر کھایا کہ نہیں کھایا. آپ بس ساری دنیا ڈلیور ہی نہیں ڈلیور ہوا ہے. آپ بس دنیا سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ میں نے برگر کے لیے پیسے دیے تھے لیکن مجھے برگر وہ کھانے کو ملا نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے. ویسے کیا زبردست پلوائے تھا کہ ہم ٹاک شو ہوسٹ والے کو سلی بنانے میں یہ مثال دے کے اب ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کا. اچھا ایک آخری چیز, ایک اس میں ایک کامنٹ جو تھا وچ آئی فاؤنڈ پرابلمیٹک, ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ اگر آپ لائک ایک لحاظ سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ ہم کورٹ آف پبلک اوپینین دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ججز نے کہا. بٹ یہ پریسیڈنٹ کس طرح سیٹ ہوا؟ نہیں پریسیڈنٹ ایسے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر جب نواز شریف اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اب یہ کورٹ آ رہی ہے اور یہ بھی پبلک اوپینین ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے نا, لیکن آج انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے, اگر اور آپ اس میں ڈیپ جائیں تو اور کچھ بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. نہیں اس میں صرف اس حد تک تھا فصیح بھائی, اور یہ ہم واپس گھوم کے معذرت کے ساتھ آپ کی اس برگر والی مثال پہ چلے جاتے ہیں کہ صرف آپ کہہ رہے ہیں اور صرف آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ برگر نہیں کھایا. اگر ہم گہرائی میں جائیں گے تو شاید یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ نے برگر کھایا بھی تھا, اگر ہم اس مثال کو اس کی انتہائی قدم تک لے کے جائیں. ٹھیک, تو بس اتنی سی بات تھی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا, نہیں یہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی نہیں تھی. اگر آپ کا اندازہ ہے کہ اس نے وہ برگر کھایا ہے کیونکہ آپ نے پھر انویسٹیگیٹ نہیں کیا, وہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی اس لیے نہیں ہے فصیح بھائی کیونکہ یہ بات مٹیریل ہے کہ آپ نے برگر کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا, کیونکہ اسی وقت وہ آپ کا ایسٹ بن گیا تھا. یہ اب یہ مثال ہی اتنی کانوالوٹ ہو گئی ہے, بہت کانوالوٹ ہو گئی ہے, آپ اس میں ہم نے اسپوائلج کنسیڈر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کا اسی وقت ایسٹ بن گیا تھا. تو آپ کو اس حد تک جانا پڑا نہیں کہ کیا آپ نے واقعی میں سیلری کو قبول کیا اور ریسیو کیا کہ نہیں کیا. اچھا اور آخری چیز جو تھی وہ جو ڈکشنری میننگ نکالا گیا ہے ایسٹ کا اور ریسیویبل کا, وہ کیا سیٹل ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے یہ تو لا کافی سیٹل ہو گئی ہے. دیکھیں وہ اب یہ آپ بات یہ کر رہے ہیں وکیلوں سے, لیکن شاید یہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت اس کا انہوں نے بنیادی مطلب نکالا تھا کہ جب آپ کو ایک اس طرح کا آگے بڑھنے دیں, جب آپ کو اس طرح کی آمدنی فراہم ہو, ٹھیک, تو وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک, وہ اس لیے ایسٹ بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ انکم ملنے کو آپ وارنٹڈ ہیں تو وہ انکم ریسیویبل ہوتی ہے, اور اگر ریسیویبل ہے تو وہ ایسٹ ہے, اور اگر ایسٹ ہے تو آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا, اور اگر آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا تو آپ نااہل ہیں. اتنی سی بات ہے فصیح بھائی, یہ آپ کو ایک چین آف کازیشن میں نے ڈرا کر بس. نہیں زبردست, اب میں سمجھ گیا ہوں, یہ سیٹل ہو گیا ہے. یہ ہم ریفر کریں گے انہی چیزوں کو فیوچر میں, اس کے بعد کیس لا جو ہے آگے بڑھے گی. اچھا ایک آخری چیز ہے کہ اب جب ہم اس پوائنٹ پہ اب آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی پاسبلٹی ہے لارجر بینچ کا ریویو, یا یہ کوئی ایگزاسٹ ہو گیا؟ اب ایگزاسٹ ہو گیا فصیح بھائی. جب ریویو آپ کا ہو جائے اور جب آپ کا پٹیشن خارج ہو جائے تو اس کے بعد پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ شکر ہے کہ کہانی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ عام طور پہ آپ کے ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے سروے بھی کیا تھا, 25 سال لگتے ہیں جناب کہ کیس کو انسٹیٹیوشن سے خارج ہونے کی حد تک یہ سفر اتنا طویل ہوتا ہے. تو آپ پہلے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں جاتے ہیں, پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, اس ہائی کورٹ میں شاید آئی سی اے ہو جائے, آئی سی اے کے بعد عدالت عظمیٰ میں جاتے ہیں, عدالت عظمیٰ کے بعد ریویو ہوتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کہانی ختم. ویسے ایک چیز میں کہہ دوں کہ بطور اینکر شاید خوش نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں پرسنلی آئی ڈس ایگری ود سم آف دا ریزننگ جو کورٹ نے کی ہے, اور وہ ہم نے اس پہ بہت بات کی ہے, لیکن میں بھی خوش ہوں کہ اگر یہ بحال ہو جاتے اور پھر ایک سیٹ آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس شروع ہو جاتی, وہ بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اٹس بیٹر ٹو لیو وتھ سم تھنگ یو ڈونٹ ایگری وتھ دین ٹو ہیو دس بیک اینڈ فورتھ. وسیع بھائی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اسے انحراف کرنے کی کوئی گنجائش بچی نہیں ہے, تو اس پہ میں اختلاف نہیں کر سکتا. وہی اختلاف سے اتفاق تک. بھائی this is 2 days in a row sir. I appreciate this sir. I'm grateful to you. اگلے حصے میں بات کریں گے تحریک انصاف کی ان کوششوں کی
جو اب اپنا قائد حزب اختلاف لانے کی کر رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی ان کوششوں کی جو اپنا قائد حزب اختلاف لانے کی کر رہی ہے. تحریک انصاف کا قائد ایوان کی خواہش سے لے کر اب قائد حزب اختلاف تک کا سفر بہت دلچسپ ہے. ماضی میں ایم کیو ایم پر سنگین نوعیت کے الزامات لگانے کے بعد اب خان صاحب قائد حزب اختلاف کو تقرری کے لیے ایم کیو ایم کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایوان میں موجود اپنی طاقت کا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈالے گی یا تحریک انصاف کی آفر قبول کرے گی. تو اس میں اگر مختصراً فصیح بھائی یس اور نو، متحدہ قومی موومنٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یکجہت ہو جائے گی؟ پروبیبلی نہیں ہوگا، لیکن ہو تو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ وہی کر رہے ہیں جو اپنی ہمیشہ کرتے ہیں، جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ اس کو بھی ایک بارگننگ چپ کے طور پہ آپ کھیل رہے ہیں کیرم بورڈ کی طرح. پھر اس طرح میں امپریس ہوں، یہ کافی انٹیلیجنٹ موو تھی. اگر آپ دیکھ لیں کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی 1-2 ماہ پہلے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک انوویشن کی ہے. 2 چیزیں اس میں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہی بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہم جیسے لوگ ڈرامے کیوں نہیں دیکھتے. اس لیے جب آپ پاکستانی سیاست دیکھتے ہیں اتنا ٹوسٹ اینڈ ٹرن وہ نہ بہت ہے. ٹیلی نوول وہ اسپینش ان میں نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں کیا ہو گیا، 2 حریف. ٹھیک ہے، ایک جو گیا تھا انگلینڈ ان کے خلاف، عمران خان، ٹھیک ہے نا، اور متحدہ ایک ساتھ ہو گئے. اور اکثر جب 2 حریف ایک ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک تیسرے کے خلاف جو ان کا دشمن ہوتا ہے، یا دونوں پیپلز پارٹی یا دونوں ایک ساتھ ہوئے اور اپنے 2 علیحدہ دشمن کے خلاف یہ اپنا کارروائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. فصیح بھائی یہ تو 4 وے ایک طرح کا کانفلکٹ مل گیا. تو یہ زبردست ان کا وہ موو ہے. یہ ویسے میں زیادہ کتابی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامہ کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس کا ایک 4 وے کانفلکٹ ہو. اچھا ہاں جی، تو یہاں بھی آپ کو ڈرامہ مل گیا. پھر تو یہ تو بس بیسکلی ایرن سورکن ٹائپ چیز بن گئی ہے ہماری. ٹھیک ہے نا، انہوں نے زبردست ایک کانسٹیٹیوشنل سوال بھی اٹھا لیا جناب ساتھ میں. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ فرینکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. اور وہ اس لیے کہ اگر ایک تو عمران خان وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ سب سے بڑے اپوزیشن جماعت ہے اور وہ بیسس آف ووٹس. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہوتی ہے نشستوں کے طور پر، نشست پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے ایک مورل وکٹری ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے، ویدر اٹ از آپ کے کیئر ٹیکر، ویدر اٹ از یہ آپ کا نیب چیئرمین، تو اب 2 چوائسیز ہیں. اگر پی 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 ہو وہ ایونچولی وہ ہاں کر دیں گی، یا ربر اسٹیمپ جو بھی آپ کہتے ہیں مکمکا وہ. اور چوائس یہ ہو کہ ڈیڈ لاک ہو، کہ وہ ریزالو ہی نہ ہو، کہ حکومت اور اپوزیشن پھر ایک پوائنٹ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کے الیکشنز آ جائیں گے، ایک مسئلہ ہی کھڑا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اگلے جو انکمنگ اسمبلی ہے یہ مسئلے حل کر دیں. لیکن ابھی اٹس ٹو لیٹ فار دس. یعنی اگر آپ چناؤ کریں مقام میں اور مصیبت میں تو آپ مکا کو کریں گے ایوری ٹائم. اس پہ فضیل بھائی میں صرف سوال اٹھاتا ہوں جناب، مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کا جو قائد ہوتا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس کا رول اچھا 2 قسم کے رول ہوتے ہیں. ایک تو ہم جو نارمز اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک جو ایک لیگل رول ہوتا ہے. ان کا ایک آلٹرنیٹو ہوتا ہے. یہ تو فصیح بھائی آپ نے تو جواب مجھے اتنا زیادہ تعمیری دے دیا کہ یہ تو سوال ہی میرا پھر ختم ہو گیا. نہیں کہنا میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ملک میں بھی اس طرح تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ نان اپوزیشن ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا فردوس عاشق افغان صاحبہ اور جو باقی بھی اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تھے منتخب نمائندے، انہوں نے یہ بات کئی بار اٹھائی پیپلز پارٹی سے ڈیفیکٹ کرنے سے پہلے کہ ہم اپوزیشن کا وہ جو منہ توڑ قسم کا کردار ہے اس کو پوری طور پہ ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے پھر میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی. تو جب
قائد حزب اختلاف کا اس طرح کا کردار آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا، کیا یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ کوئی اسی طرح کا لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کو ملے جو آپ کو ٹیک ٹو ٹاسک بھی کر سکے؟ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اینڈ آئی ایگری. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹو ہمیں دیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیں اور ناراض ہو جائیں، وہ ناراض ہو جائے اور وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے اور وہ چیز آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں جو دس از دا پرابلم، اور اس میں جو حیرت انگیز بات ہے فصیح بھائی کہ وہ لوگ لیڈر آف دا اپوزیشن بننا چاہ رہے ہیں جن کے جس کو وہ چائنا میں کہتے ہیں پیراماؤنٹ لیڈر، سب سے جو گرینڈ ہیلمزمین ہے، اس میں 103 اجلاس میں وہ صرف 2 بار آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے تو ویسی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جی یہ وہ اس طرح کا سکول نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے آپ ادھر حاضری لگائیں اپنی، یہ بھی پارلیمنٹ ہے. ہر طرح کے مسائل ان دس پرٹیکولر کیس اگر مکمکا اور یہ اسٹیگنیشن میں چوائس ہے، اگر پی ٹی آئی یہ کہہ دے کہ دیکھیں ڈیل میکنگ حکومت کو تو چلنا تو ہے نا، بزنس آف دا گورنمنٹ چلنا ہے، لا پاس ہونا ہے، بجٹ پاس ہونا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اگر یہ اپنا اٹینڈنس جو ہے نا شور کر سکتے ہیں تو ضرور they might be better. لیکن آخر میں بس یہ کہوں گا وہی جو آپ نے پہلے سیگمنٹ کی تھی چکن اور ایگ کی، کہ تحریک انصاف یہ شور کرتی ہے کہ ہم اس لیے مجلس شورا میں پوری طور پہ شرکت نہیں کرتے کیونکہ کوئی ہمیں سننے والا نہیں ہے اور آپ نے اس ادارے کو بھی تباہ کیا ہوا ہے. تو کیا اگر ان کا قائد حزب اختلاف ہو تو ان کی پارلیمنٹ میں بھی پارٹیسپیشن بہتر ہو جائے گی؟ یار ان کی کچھ باتیں صحیح ہیں لیکن میں یہ یقین نہیں رکھتا کہ ان کی جو موقف ہے وہ بالکل صحیح، اس لیے کہ ان کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہے. دیکھیں پارلیمنٹری پروسیس آپ سسپینڈ تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے آپ یہ ہر چیز آپ کی مورل فتح بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات لیکن ضرور ہے فصیح بھائی کہ جب آپ چیئرمین نائب کی بات کرتے ہیں یا جب آپ کیئر ٹیکر انتظامیہ کی بات کرتے ہیں، اگر یہ واقعی میں قائد حزب اختلاف بن جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بہت یہ ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جمہوریت کے خاطر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نیب کے اپوائنٹمنٹ اور ان چیزوں ان میں امپروومنٹ چاہیے، لیکن اگر آپشن یہ ہو کہ اب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائے اور وہ اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہ تو بڑا خیر. ہم بات کر رہے تھے فصیح بھائی بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ صوبے میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی ایک طرح کا کردار دیکھنے کو ملا، اس پہ بھی تنقید ہوئی، اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات ہوگی سندھ کے علاقے 7 میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کی، جس میں بااثر خاندان کے چند لوگوں نے تانیہ خواسخیلی کو اس وقت بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جب تانیہ نے ان کے رشتے کی خواہش کو رد کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائی. وزیر اعلیٰ سندھ نے مقتولہ کے گھر فی الفور پہنچ کر قاتلوں کی گرفتاری کا حکم تو جاری کر دیا، مگر اپنے روشن مستقبل کا آنکھوں میں خواب لیے کم عمر تانیہ کو کیا فی الفور انصاف بھی مل پائے گا؟ یہ آپ کو جب اس طرح کے واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں تو آدمی وہی پھر باتیں کرتا ہے فصیح بھائی، اور کبھی کبھی سوچتا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے ہی ایک طرح کی آپ کو ناکامی محسوس ہوتی ہے. ہم اس شو پہ بھی کئی بار اسی طرح کے واقعے ان کے بارے میں سن چکے ہیں، ان پہ تجزیہ بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو کوئی خاص، یا تو آپ عدالتی نظام کی طرف دیکھ لیں یا آپ ان بڑے بڑے جو وڈیروں کے انڈر ایک تھانہ کچہری کا نظام بنا ہوا ہے پچھلے 30 سالوں سے، جو پھر ہر اربن ڈرائنگ روم کا پھر ایک جس طرح کہتے ہیں تنقید کی زینت بنا رہتا ہے، اس پر بھی کوئی آپ کو امپروومنٹ نہیں دیکھنے کو ملتی. اب جب مراد علی شاہ صاحب فی الفور پہنچ گئے، اس میں بھی ٹھیک ہے، ان کی تعریف بنتی ہے، شاید قائم علی شاہ صاحب وہ بھی نہ کرتے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کس نوعیت کا ہے، جب آپ تب بھی کوئی لاہ عمل نہیں اپناتے، جب آپ تب بھی کوئی تعمیری اقدامات نہیں اٹھاتے، تو پھر انتہائی افسوس ہوتا ہے. پھر صرف میڈیا کا یہی کردار ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسی واقعے کو اٹھاتے رہیں کہ انتظامیہ کچھ نہ کچھ کر دکھائے. اور میڈیا نہیں اٹھاتا بار بار،
وہ ایک ہفتہ چلا دیتا ہے, سائیکل اس کے بعد سائیکل ختم, وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے اعزاز سید کا ٹھیک ہے نا چند سال چلے گئے, اس کے والدین جو ہیں ان کو پرومسز کیے گئے حکومت, وہ نہیں پورا ہوئے. اس میں جو ایک آپ کو بنیادی چیز نظر آتی ہے جناب, وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے ایبسلیوٹلی, وہ کچھ انفلوئنشلز, اور اس کیس کی آئرنی یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ بھی گئے اور مراد علی شاہ صاحب, اور اے ڈی خواجہ صاحب نے وزیر اعلیٰ کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس ایس ایچ او کو بدلیں. اور ایس ایچ او کیوں نہیں بدل پاتے؟ کیونکہ کچھ انفلوئنشلز وہاں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں پہلی بات فصیح بھائی, اور ہم ادھر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ کی جو سندھ پولیس ہے اس کو آپ پورے طور پہ اس کی اصلاح کریں. اور اے ڈی خواجہ صاحب نے جو اس طرح کی کارکردگی دکھائی, وہ اس بارش کے پہلے کچھ قطرے تھے, اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ کی انتظامیہ نے ان کو ہر قدم پہ روکنے کی بھرپور کوشش کی. تو اب جب اس طرح کا واقعہ ملتا ہے, آپ نے حوالہ دیا جسٹس افتخار چودھری صاحب کا, جو میرے خیال سے ان پہ وہ کانٹروورشل شخص ہیں, دور بھی ان کا کانٹروورشل ہے, لیکن ایک چیز جس پہ سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جب شاہ زیب خان قتل کیس سامنے آیا تھا, اور وہ بھی ایسی میڈیا کی وجہ سے, تو شاہ رخ جتوئی کو سزا کبھی نہ ہوتی اگر افتخار چودھری صاحب سو موٹو نہ لیتے, اور پھر اس کے بعد اس پہ اینٹی ٹیرر کا اس پہ آفینس نہ لگاتے. اس پہ بھی پھر ہم گھوم پھر کے آ جاتے ہیں کہ آپ نے قانون کی بھی اصلاح کرنی ہے, جس میں قصاص اور دیت سامنے آ جاتا ہے, اور دیت کے ذریعے آپ ان تمام خاندانوں پہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں. اور پھر آپ کا جو ابھی آپ نے بیان کیا جو پروسیس, یہ تو کوئک فکس والا پروسیس, کوئک فکس ہے, یس, ٹھیک ہے نا, یہ نہ سب پہ لاگو ہو سکتا ہے, نہ اس ایک جو ہم بہت خوش ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن لیا خدیجہ کیس میں, بٹ اگین اس میں جو سینٹرل ویکنس تھی کہ آپ کے پاس ایک جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا وہ ایک ایکسٹراڈنری لڑکی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے, کہ وہ ڈٹی رہی, اور ٹھیک ہے پھر کورٹس نے, میڈیا نے بھی اٹینشن دے دیا, لائرز بھی شامل ہو گئے اس میں کہ یہ ہم ایک کاز کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ کیسز استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ہمارے لیے ثبوت ہو کہ سسٹم کام کر رہے ہیں یا سسٹم بہتر ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمارے آؤٹ لائرز ہیں, یہ ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا. اور اس کیس میں بھی اب دعائی کر سکتے ہیں کہ اس میں انصاف ہو, لیکن میرے خیال میں اس کا بھی یہی ہوگا کہ ایک دو ہفتے ہم سب کہیں گے کہ برا ہوا, لیکن ایسے ہی ہے. اور وہ بھی واقع ہوتا ہے شہر میں, اور جب شہر میں اس طرح کے واقع ہوتے ہیں تو پھر بھی میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے. لیکن عموماً یہ واقعے ان جگہوں میں ہوتے ہیں, دور دراز جگہوں میں ہوتے ہیں جہاں میڈیا کی رسائی نہیں ہوتی, اور وہ پھر بات بھی جنرل پبلک تک نہیں پہنچ پاتی. یہ بھی کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ تھا, اس سے لنک تھا, جمشورو تھا, تو اب ہمیں بات سننے کو مل گئی, ورنہ ہم شاید سن بھی نہ پاتے. لیکن خیر, ہم شاید اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں فصیح بھائی کہ جہاں تک تانیہ کا کیس ہے تو بار بار اٹھاتے رہیں جب تک انتظامیہ اس پر کچھ کر نہیں دکھاتی. ورنہ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ جی جب تک آپ دیت کے قانون کو نہیں ریفارم کریں گے, جب تک آپ پولیس کو اس طرح آزاد نہیں کریں گے, جب تک آپ ان انفلوئنشلز پر پوری طور پہ سزا نہیں لاگو کریں گے, تو سندھ صوبے کا اللہ ہی حافظ ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زگا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.